بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 9th کلاس بیٹے، آج آپ کے اردو کے سبق میں ہم میر تقی میر کے اہم سوالات و جوابات دیکھیں گے۔ یہاں بیٹے آپ کے سامنے آپ کے مشقی سوالات کا حل ہے۔ پہلا سوال دیکھیے، مختصر سوالات کے جوابات دیجیے۔ بیٹے یہاں پر مختصراً اس کے جوابات تحریر کر دیے گئے ہیں۔ یہ کام آپ نے کلاس میں بھی کیا ہے۔ یہاں میں آپ کو ان سوالات کا اعادہ کروا رہی ہوں۔ آپ دوبارہ اس کو یہاں سے دیکھ کر اپنی کتابوں پر مشق کر لیجئے۔ سوال نمبر 1 بالترتیب اسی طریقے سے ہے۔ سوال نمبر 2 دیکھیے، درج الفاظ کے معنی لکھیں اور جملوں میں استعمال کیجیے۔ بیٹے جیسے آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے کہ الفاظ کے معنی آپ کے پیپر کا حصہ ہیں، جبکہ جملے آپ کے پیپر کا حصہ نہیں ہیں۔ وہ آپ کی کلاس کی ایکٹیویٹی ہے۔ جیسے ہم کلاس میں دہراتے تھے اسی طریقے سے آپ گھر میں بھی اس کو دہرا لیں گے۔ سوال نمبر 3 دیکھیے، کہتے ہیں کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب کے متعلقہ الفاظ سے ملائیے۔ یہاں اس کا حل موجود ہے، میں دوبارہ آپ کے سامنے اس کو پڑھ دیتی ہوں۔ ہستی، حباب، نمائش، سراب، پنکھڑی، گلاب، آنکھیں، نیم باز، حالت، اضطراب، دل، کباب، مستی، شراب، آواز، خانہ خراب۔ آگے سوال نمبر 4 دیکھیے، کہتے ہیں درج المرکبات سے مرکبات میں سے مرکب کی کون سی قسم ہے؟ بیٹے یہ جو چاروں الفاظ نیچے دیے گئے ہیں یہ چاروں الفاظ مرکب اضافی ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے ان کو مرکب اضافی کی کیٹیگری میں لکھ لینا ہے۔ یہاں آگے دیکھیے، آپ کے پاس سوال نمبر 5 ہے۔ کہتے ہیں اس غزل کے مطلع اور مقطع کی نشاندہی کیجیے۔ مطلع و مقطع جیسے ہم پہلے ہی تعریف میں جانتے ہیں، دوبارہ میں آپ کے لیے اس کا اعادہ ایک دفعہ آگے کرواتی چلوں گی۔ سوال نمبر 6 دیکھیے، کہتے ہیں مذکر اور مؤنث الگ الگ کر کے لکھیں۔ بیٹے وہ یہاں آپ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ مذکر کے مؤنث لکھیں، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو الفاظ مذکر ہیں انہیں مذکر میں بتائیے اور جو مؤنث ہیں انہیں مؤنث میں بتائیے۔ ہستی مؤنث، حباب مذکر، نمائش مذکر مؤنث، سراب مذکر، لب مذکر، بو مؤنث، کباب مذکر، مستی مؤنث، شراب مؤنث۔ آگے سوال نمبر 7 کہتے ہیں اعراب لگا کر تلفظ واضح کیجیے۔ کلاس 9th یہ آپ کا بورڈ کا سوال نہیں ہے، جیسے ہم اس کو کلاس میں دہراتے تھے آپ نے اسی طریقے سے اس کو دہرا لینا ہے، اور یہ آپ کی کتابوں پر آلریڈی موجود ہے۔ سوال نمبر 8 کہتے ہیں متن کے مطابق درست لفظ کی مدد سے مصرعے مکمل کیجیے۔ الف میں آپ لب لکھیں گے اور جملہ آ جائے گا نازکی اس کے لب کی کیا کہیے۔ بے میں گلاب، جیم میں حباب، دال میں در۔ یہ جملے ان الفاظ کے لکھنے سے مکمل ہو جائیں گے۔ آگے یہاں دیکھیے، آپ کے پاس غزل، مطلع اور مقطع کی تعریفات وہ آپ سے ذکر کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں لغت میں غزل کے معنی عورتوں کی باتیں کرنا یا عورتوں سے باتیں کرنا ہے۔ اصطلاح میں غزل شاعری کی وہ قسم ہے جس میں حسن و عشق کے موضوعات اور تجربات پیش کیے جاتے ہیں۔ غزل کے لہجے میں موسیقی اور ترنم کے عناصر موجود ہوتے ہیں۔ غزل میں مخصوص علامتیں ہوتی ہیں جو غزل کو دوسری اصناف سے متاثر کرتی ہیں۔ بیٹا یہ آپ نے بالترتیب اسی طریقے سے اپنی کتابوں پر دوبارہ حاشیہ کرنا ہے جیسے آپ کو کلاس میں حاشیہ کروایا گیا ہے، اور آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ کتاب کا جو یہ حصہ ہے اس میں مختصر سوال کس طریقے سے یاد کرنے ہوتے ہیں، اور جو آلریڈی آپ کو پہلے ہی یاد ہیں، بس یہاں دوبارہ اعادہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو دوبارہ تیار کر لیں۔ نیچے وہ آپ کو مطلع اور مقطع کی اقسام بتائیں گے۔ کہتے ہیں مطلع کے معنی نکلنے کی جگہ یا نکلنا کے ہیں۔ اصطلاح میں غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے۔ چونکہ غزل قصیدہ اس شعر سے شروع ہوتا ہے، مطلع کے دونوں مصرعے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ جن شعروں میں یہ التزام نہ ہو
وہ اشعار مطلع نہیں کہلاتے. یعنی وہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ جس شعر میں جس مطلع میں ردیف اور قافیہ استعمال نہ ہوں ہم اسے مطلع نہیں کہتے، بلکہ ہم اسے کیا کہیں گے؟ پہلا شعر کہیں گے. ٹھیک ہے بیٹا، آگے دیکھیں. وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ مثال دے دی اس نے. کہتا ہے لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دی یار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں. آگے وہ مقطع کی تعریف کہہ رہے ہیں مقطع کے لغوی معنی ختم کرنے یا کاٹنے کے ہیں. اصطلاح میں مقطع غزل کے آخری شعر کو کہا جاتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے. جس شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال نہ کرے اسے غزل کا آخری شعر کہا جاتا ہے، مقطع نہیں کہتے. کہتے ہیں کیوں سنیں عرض مضطرب مومن. دیکھیں مومن کے اوپر شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے. کہتے ہیں صنم آخر خدا نہیں ہوتا. کلاس نہم بیٹے آپ نے اس سب مشق کو اپنی کتاب کے اوپر اتارنا ہے اور آپ نے اس کا اعادہ کرنا ہے. بیٹے یہاں آپ کے درسی کام میں جو باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں، آپ سوالات کے جوابات نہ صرف یاد کریں گے بلکہ رف کاپی پر اس کی مشق بھی کریں گے. اس کے علاوہ جو سوالات آپ کو کروا دیے گئے ہیں آپ سب سوالات کو اپنی کتابوں پر دوبارہ اعادہ کریں گے. اور جب آپ تحریری کام کریں گے تو تحریری کام میں آپ نے اس بات کا خیال کرنا ہے کہ آپ کا خوش خط بہترین ہو اور وہ خوش خط غلطیوں سے پاک ہو. ان میں مشکل الفاظ بار بار لکھ کر دیکھے گئے ہوں تاکہ امتحانی نقطہ نظر سے اس میں کسی طرح کی کوئی غلطی نہ ہو. شکریہ. اللہ حافظ.